أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں. اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے. میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ انبیاء کے ابتدا میں توحید کے دلائل کو پیش کیا گیا. اب توحید کے دلائل کو پیش کرنے کے بعد یہاں انبیاء کے واقعات کے ذریعے جو توحید کے سب سے بڑے داعی ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ان واقعات میں بھی سب سے پہلے جس نبی کا تذکرہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ یہ توحید کے علمبردار تھے. اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے جتنی محنت کی شاید کسی نے اتنی محنت کی ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مقام اور رتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. اس سے قبل یہاں اللہ چند اہم چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کہ جن لوگوں کو عذاب کے تعلق سے بڑی گھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے متی ھذا الوعد،
یہ وعدہ کب کا ہے؟ کب اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ ذرا ہم کو بھی بتاؤ۔ اسی تعلق سے یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار لوگ تھے۔ یہ عذاب کا صرف ایک جھونکا ہے، یعنی ابھی عذاب آیا نہیں بلکہ اس کی لپٹ ہے اور اس کی ہوا ہے۔ نسائی میں ایک طویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت قائم ہوگی اس کا ایک منظرنامہ بیان کیا کہ دنیا کا ایک شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی غم، پریشانی، مشکلات نہیں دیکھی ہوگی، اس شخص کو لایا جائے گا۔ لانے کے بعد صرف ایک لمحہ اسے جہنم میں بتایا جائے گا، اس کے بعد اس کو باہر نکالا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا کیا تجھے اپنی زندگی کا کوئی حسین پل یاد ہے؟ وہ انکار کر دے گا، کہا کہ نہیں۔ یعنی جہنم کا ایک لمحہ انسان کی ساری خوشیاں اور اس کی ساری لذتوں کو مٹا دینے والا ہے، یہ ہے جہنم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف عذاب کا ایک جھونکا اگر ان لوگوں کے پاس سے گزرے گا، لگے گا، تو پکار اٹھیں گے ہائے بدبختی، ہم گنہگار تھے، ہم خطا کار تھے۔ اب قیامت جب واقع ہوگی، اللہ قیامت کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے، قیامت اس کی آسان لفظوں کے اندر جو تعریف بیان کی جاتی ہے، ایسا دور یا ایسا زمانہ جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ بالکل آسان قیامت کی تعریف، یعنی ایسا دور اور ایسا زمانہ جہاں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، اور نہ ہی دنیا کے اندر سارے معاملات کے، تنازعات کے، اختلافات کے حل موجود ہیں۔ اگر سارے تنازعات، سارے اختلافات کا حل دنیا میں ہو جائے تو قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت اسی لیے آئے گی کہ دنیا میں جن لوگوں نے مکاریاں، سازشیں کی ہیں، دھوکے بازیاں کی ہیں، ان سارے لوگوں کے راز اوپن کر دیے جائے۔ دنیا میں آدمی چرب زبانی کے ذریعے اور مکاریوں کے ذریعے جو چیز اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے منوا لیتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں عقلاء کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کے مقدمات نہیں جیت سکتے ہیں، یا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایک وکیل کسی کا مقدمہ جانتے بوجھتے ہوئے لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنی چرب زبانی اور اپنے دلائل سے، دلائل تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہیرا پھیری کے ذریعے اس کو مجرم نہیں بلکہ نردوش ثابت کر دیتا ہے اور اسے بچا لے جاتا ہے، اور جو آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتوں کے حالات ہے، ہر کوئی اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت کے دن ترازو کو رکھا جائے گا، القسط، وہ ترازو جو عدل اور انصاف کے پر مبنی ہوگا، جس میں کسی قسم کا جھول، ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ مسلم کی روایت کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام اور اپنا بدلہ لے سکے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں انسان بچ نکل سکتا ہے، اور ہوتا ہے بہت سارے لوگ بچ نکلتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی ہماری غیبت کرے، برائی کرے، الزامات لگائے، ہمارے خلاف بہت ساری سازشیں کرے، بچ نکلتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کیا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے عالمی پیمانے کے پر سازشیں نہیں رچی جا رہی ہیں؟ خود ہمارے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم آسانی کے ساتھ بچ نکلتا ہے، بلکہ وہ MP بن جاتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، سارے ثبوت، سارے گواہ کے موجود ہونے کے بعد۔ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سارے ثبوت وہاں لا کر بکھیر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز اوپن کر دیے جائیں گے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں انسان بچ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، آخرت انہی تمام معاملات کے تصفیے کے لیے، حل کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل کے ترازو قیامت کے دن قائم کیے جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس دن کوئی کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی
چاہے برائی ہو یا تو نیکی، اتینا بیہا، ہم اسے لے کر آئیں گے، کوئی چیز اللہ کے اختیار، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوگی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہیں حساب کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ضمن میں چند اہم روایات جیسا کہ بخاری کتاب تفسیر کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، انفق علیک، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ وقال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ید اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا تغیضها نفقہ، اور خرچ کرنے کے بعد اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس کے خزانے کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ اپنی کائنات کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ جسے چند اولاد دیتا ہے اس کا گھر ہوتا ہے، سوچئے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر ہم اسے بڑھاتے چلے، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک محلہ، ایک بستی، ایک ملک کو چلانے کے لیے سوچئے کہ کتنے لوگ درکار ہوتے ہیں، کتنے اخراجات، کتنے بجٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ملک کی بات ہے، اور دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ممالک ہیں، اور یہ دنیا کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ ان پوری کائنات کے پر دن رات خرچ کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے، تو دن رات اللہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے کے اندر ایک بھی ذرے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کر رہا ہے، فإنہ لم یغد ما فی یدہ، اور اس کی بنیاد کے پر اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ وبیدہ المیزان، اللہ ہی کے ہاتھ میں میزان ہے، ترازو ہے۔ یخفض و یرفع، اللہ اسے پست کرتا ہے، اسے بلند کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ وہ چاہے تو نیکیوں کے وزن کو اتنا بڑھا دے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر دیکھیے جنگ تبوک کے موقع پر، اس لیے کہ صرف ظاہر کی قیمت نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کے اخلاص کی قیمت ہوتی ہے۔ جب جنگ تبوک کے موقع پر اصحاب کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پورا اثاثہ، حضرت عمر فاروق نے اپنی آدھی پراپرٹی، علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ڈھیر ساری کھجور لا کر پیش کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سارا مال پیش کیا، جسے جو بن پڑا وہ لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ایک صحابی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مزدور تھے، رات بھر ایک یہودی کے یہاں انہوں نے باغ کی سچائی کرنے کے بعد انہیں ایک سا کھجور ملی۔ اس ایک سا کھجور کو انہوں نے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدھا سا کھجور جو تقریباً 1.5 پونے 2 کلو ہوتی ہے، سارے مال کے پر بکھیر دیا۔ کہنے کا اور بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے مال خرچ کیا ہے یہ تمام جذبوں کے پر حاوی ہے۔ ایک دن کی کمائی تھی، نہیں بن پڑا، جتنا بن پڑا اتنا اللہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس جذبے کے ساتھ ہم نے مال خرچ کیا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتق النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، آگ سے، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، گرچہ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا تمہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے۔ یعنی آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ اسے خرچ کیا گیا۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم نے بہت سارا کام بلکہ پوری زندگی نیک نیتی سے کام نہیں کیا، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، جذبہ کوئی اور تھا، کسی کو چڑھانا مقصود تھا، کوئی اور چیز ہے جو ہمارے نیک کاموں کے اندر ہے، چاہے وہ نماز روزہ کسی بھی نیک عمل میں ہو،
اگر جذبے میں اخلاص اللہ کی رضا نہیں ہے تو جان لیجئے چاہے وہ شہادت ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو، یا اللہ کی راہ میں پانی کی طرح اپنا پیسہ خرچ کرنا ہو، سب کے سب قیامت کے دن رائگاں ہو جائے گا۔ وزن اخلاص کا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ترازو کے پلڑے کو اٹھاتا ہے اور اسے پست کرتا ہے، وزنی بناتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی بنیاد کے پر ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پلڑا جو کہ نیکیوں کا ہو وہ بھاری ہو، تو اس کے لیے ہمیں اخلاص اختیار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے تعلق سے کہا، صرف ایک جملہ ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ صرف ایک جملہ ہے الحمدللہ۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس ایک جملے کے اندر کیا رکھا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے، ایسی توصیف ہے جس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے سمجھ سکتے۔ اللہ اس کے پر اتنا اجر دیتا ہے جس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کس کے پر کیا دے گا، وہ ہمارے اخلاص کو بہتر طور کے پر جانتا ہے۔ ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اخلاص کا پیمانہ اور معیار کتنا بلند ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاص کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ دوسری حدیث جو یہاں پر مسند احمد کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توضع الموازین یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان ترازو کو رکھا جائے گا، فیؤتی بالرجل، اور قیامت کے دن پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیوضع فی کفۃ، اور اسے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا، فیوضع ما احصی علیہ فتمایل بہ المیزان۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُبْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اس کے بعد اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَإِذَا أَدْبَرَ بِهِ، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ، تو ایک چیخنے والے کو سنے گا جو رحمان کے قریب سے زور زور سے اسے آواز دے رہا ہوگا کہ لا تعجلوا لا تعجلوا، اس آدمی کے بارے میں جلدی نہ کرو، اس آدمی کے بارے میں جلدی نہ کرو، فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ، اس لیے کہ اس کے کچھ اعمال کچھ نیکیاں باقی رہ گئی ہیں۔ فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ، تو ایک کارڈ لایا جائے گا، فیہا لا الہ الا اللہ، جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كَفَّةٍ، تو اس آدمی کے ساتھ اسے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا، حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِيزَانِ، یہاں تک کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی بالکل اخیر روایت، کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی توصیف اور اس کی تسبیح کے کلمات ہے جو تملأ المیزان، پورے میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب اس کے پر ملتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ آخر ان کے پر اتنا اجر و کیوں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اس لیے کہ حقیقت میں اللہ ہی تعریفوں کا سزاوار ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انسان کی نہ اپنی کوئی تعریف ہے نہ انسان کی اپنی کوئی خوبی ہے، ساری چیزیں اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر اللہ عطا نہ کرے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی بھی نیکی کی طرف پھیرنا یا کسی گناہ سے بچانا اس کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر اللہ نیکی کی طرف نہ پھیرے، گناہوں سے نہ بچائے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو حقیقت میں طاقت و قوت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات، انسان کے جو اعمال ہے یہ تو معروضی شکل میں نہیں ہوتے، مادی شکل میں، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو تولا جا سکے، جیسا کہ کوئی چیز ہے یا انسان کوئی چیز خریدتا ہے، اناج ہے، کھانے کی چیزیں ہیں یا کوئی اور چیز جو مادی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کے اعمال، اس کو کیسے محسوس کیا جائے گا؟ یہ چیزیں پرانے دور کے لیے ایک مشکل تھی، لیکن یہ بات بالکل آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے، ہمارے دماغ کی کجی ہے۔ اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا اللہ اس بات کے پر قادر ہے کہ وہ انسان کے اعمال کا بھی وزن کرے۔
ہاں قیامت کے دن کئی شکلوں کے اندر وزن ہوگا، جیسا کہ اس روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے انسان کو رکھ دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت پتلے دبلے صحابی تھے اور ان کی ٹانگیں بڑی پتلی دبلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ تمہاری یہ ٹانگیں قیامت کے دن میزان کے اندر بہت وزنی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ہٹا کٹا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندے کے جسم کو تولا جائے گا، یعنی اس کے جسم کو بھی تولا جائے گا۔ دوسری چیز، جن چیزوں کے پر اس کے اعمال کو ریکارڈ کیا گیا ہے، رجسٹر جس کو کہا جاتا ہے، اس شکلوں میں بھی نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے اس کے اعمال کو انسانی یا تو جسم عطا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا وزن ہوگا۔ یہ تین الگ الگ شکلیں، ڈائریکٹ انسان کو یا اس کے ریکارڈ کو، اس کے رجسٹر کو، یا تو پھر اس کے اعمال کو انسانی جسم عطا کر کے تولا جائے گا۔ جیسا کہ قبروں کے تعلق سے جو روایات ہے، مومن بندے کو جب قبروں کے اندر لٹایا جاتا ہے تو ایک انتہائی حسین شکل کا آدمی آتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں، یعنی اس کے نیک اعمال کو انتہائی حسین شکل کا انسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ بدبختوں کے ساتھ ہوگا کہ جب قبروں میں دیکھے گا کہ انتہائی بد شکل آدمی آئے گا، کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے اعمال ہوں، تیری بدعمالیاں ہیں، تیرے سیاہ کرتوت ہیں۔ تو انسانی شکل اعمال کو عطا کی جائے گی۔ علاوہ ازیں دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن، یہاں فرق یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے صاحب قرآن، ایک ہوتا ہے قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، اور ایک ہوتا ہے صاحب قرآن، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جو صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ قاری ہے، قاری قرآن جس کو کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو صاحب قرآن ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ حدیث کے اندر صاحب قرآن کا تذکرہ ہے، قاری قرآن کا نہیں۔ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا اور چڑھتا جا۔ یہ معاملہ ہے۔ صاحب قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتا ہے، اس کا علم ہے، یعنی ترجمے کے پر واقفیت، تفسیر کے پر واقفیت، علامہ ازیں وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو یہ صاحب قرآن ہے۔ جو صرف قرآن کو اچھی طریقے سے تلاوت کرتا ہے اسے قاری قرآن کہا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کا تذکرہ کیا جو قیامت کے دن آئے گا۔ تو جب یہ بندہ وہاں پیش ہوگا، انتہائی حسین شکل میں ایک بندہ اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں جو تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو جسمانی یا مادی شکل عطا کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا وزن ہوگا۔ یہ تمام شکلیں قیامت کے دن پائی جانے والی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد کی، یہ کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں کہتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب بڑا آسان لینا۔ فلما انصرف، جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، اللہ کا رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ قال ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، کہ اللہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھے گا سرسری طور پر اور اس کے بعد اس سے درگزر کرے گا، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، صرف اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی۔ اللہ کسی بھی عمل کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف اللہ دیکھے گا، اس کے بعد اس سے تجاوز کرے گا اور اسے نظر انداز کر دے گا۔ انہ من نوکش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلاک، عائشہ قیامت کے دن جس کے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ باس پرس یعنی یہ کام تو نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی اس کے کرنے کی، جو باس پرس ہوگی یہ بڑی خطرناک ہوگی۔ تو یہ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا جس کے حساب کے بارے میں باس پرس ہوگی وہ ہلاک ہوگا۔ وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ،
مسلمانوں کو، مومن کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ اس کی بنیاد کے پر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر آنے والی مشکلات، پریشانیاں، مصائب ہمارے دکھ، درد اور قیامت کے دن کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا قیامت کے دن حساب و کتاب پیش ہونے والا ہے، تو اس میں دو طریقہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ حساب یسیر، یعنی اللہ اعمال کو، نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد صرف ایک نظر ڈالے، اس کے بعد درگزر کر دے، اور دوسرا ہے اس کے بارے میں چھان بین کرے، باز پرس کرے، تحقیقات تو پھر وہ بندہ پھنسنے والا ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے کہ اللہ میرا حساب انتہائی آسان لینا۔ اب آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ اللہ نے ان کو عطا کی تھی الفرقان وضیاء۔ تورات کی دو صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، وضیاء اور روشن نورانی کتاب عطا کی تھی، ہدایت عطا کی تھی۔ دو چیزیں، دو خاصیتیں ہیں۔ الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل کے تعلق سے جو گڑبڑ ہو رہا ہے، شبہات پیدا ہو رہے ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو واضح کرنے والی۔ قرآن مجید بھی الفرقان ہے، اللہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل کو چھانٹ دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل صحیح طور پر ہمارے سامنے واضح ہو، اس کے لیے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھیے، اس کی تفسیر۔ کوئی چیز ہمارے درمیان شبہ کے طور پر باقی نہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری چیز دیا، انسان زندگی کے اندر کوئی عمل کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی کتاب روشنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ احکامات ہے، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، عقیدے، کوئی بھی زندگی کے امور سے متعلق، وہاں جو اندھیرا پایا جا رہا ہے، شبہات پائے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو، تاریکیوں کو چھانٹ کر روشنی کے اندر لا کر انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور تیسری اہم صفت یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ متقی کون ہے؟ قرآن مجید نے یہاں پر خود بیان کیا، الذین یخشون ربہم بالغیب، دو صفتیں متقیوں کی یہاں بیان کی گئی ہے، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کا ڈر ہے۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ دو اہم صفتیں ہیں، ایک اللہ اور دوسرے قیامت۔ ہماری زندگی کے اندر اس قدر خرابیاں، بگاڑ، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا صحیح علم نہیں، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت نہیں، اور دوسری وجہ قیامت کے تعلق سے وہ ڈر اور خوف نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ قیامت کے دن بچ نکلیں گے، کون ہے ہماری گرفت کرنے والا؟ بلکہ فضائل کے نام کے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی عبادت کرنے والے، اتنا روزہ رکھنے والے، اتنی تراویح پڑھنے والے، اتنا قرآن پڑھنے والے، ہمیں کہاں قیامت کے دن حساب دینا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے معاملات کو انتہائی اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا۔ ہمارے یہاں کوتاہی حقوق العباد سے متعلق ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں جیسا علم ہونا چاہیے ویسا علم نہیں ہے۔ عقیدے کا صرف دعویٰ کرنے کی بنیاد کے پر اب عقیدے کے ماہر نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس کے بارے میں خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جو عقائد کے درس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی، آج بھی آپ دیکھیے عرب علماء کو اور سعودی عرب وغیرہ کے اندر بچے کو ابتدائی مرحلے سے عقیدے کی تعلیم دیتے، عقیدے کے بارے میں پختگی، جو تربیت کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھائیں گے اور اللہ کا ڈر و خوف اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں بسائیں گے تو اس کے اخلاق سنورنے والے نہیں، اس کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، ان کی تربیت بہتر انداز میں ہو، تو سب سے پہلے آپ انہیں عقیدہ سکھائیے، عقیدے سے ان کے معاملات درست ہوں گے، ان کی تربیت صحیح ہوگی۔ اور یہ جو آخرت کا تصور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ کیا کہتے تھے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کس سے جوڑا؟ آخرت کے پر ایمان اور اللہ پر ایمان، اس لیے کہ آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرے قیامت، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔
یہی دونوں چیزیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کا باعث ہے، دنیا میں بھی قیامت میں بھی۔ اگر ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم فکر مند ہیں، اللہ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو یقیناً ہمارے اعمال کے اندر اصلاح ہوگی، درستگی ہوگی، ہم اپنی زبان کے پر، اپنے معاملات کے پر قابو رکھیں گے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ اور قیامت کے تعلق سے جو فکر ہوتی ہے یہ کمزور پڑے گا، اسی کے اعتبار سے ہمارے معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج ہمارے یہاں لوگ خوب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن غیبتیں، چغلیاں، الزامات، بہتان تراشی بھی خوب ہوتی ہے، جھوٹ فساد بھی خوب ہوتا ہے، سود بیاج بالکل عام ہے، کاروبار کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے اور قیامت کی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کا متقیوں کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کے تعلق سے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے تورات کے بعد، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، یہ قرآن بہترین نصیحت اور برکت والا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے عمل کرنے والا، قرآن مجید کے حکموں کے مطابق چلنے والا، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں، اور مبارک یعنی اس کے پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں برکتیں حاصل ہوگی۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس کے بعد بھی کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن مجید کا سوال ہے۔ اب یہاں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے احوال سے اچھی طرح واقف تھے۔ رشد کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں دو چیزیں، ایک ہے ہدایت، اس کے مقابلے میں آتا ہے ضلالت۔ ہدایت کا مطلب صحیح راستہ، ضلالت کا مطلب گمراہی۔ لیکن عربی زبان میں ضلالت کہتے ہیں بغیر علم کی گمراہی، یعنی بندے کو کوئی علم نہیں تھا، گمراہ ہو گیا، اس کے پاس علم نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں، اور یہاں جو قرآن نے تذکرہ کیا رشد کا، رشد کے مقابلے میں آتا ہے غوایت۔ غوایت کا مطلب ہوتا ہے علم کے بعد کی گمراہی، یعنی سب کچھ علم ہے، سب جانتا ہے، اس کے بعد غلط کام کر رہا ہے، اس کے بعد گمراہی کے راستے پر ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل اور واضح مثال ہمارے درمیان منکرین حدیث ہیں، جو ساری چیزوں کا علم رکھنے کے بعد بھی گمراہی کے راستے پر، حدیث نہیں مانیں گے، قرآن مجید کے دعوے دار۔ علامہ سی بہت سارے گمراہ فرقے ایسے ہی ہیں جو دلائل کا علم رکھنے کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کو تعلق سے قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں رشد عطا کیا۔ رشد کا مطلب کہ ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں، یعنی وہ زندگی کے کسی موڑ کے پر گمراہ نہیں ہوئے۔ قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے تین باتیں کہی تھی۔ کون سی باتیں کہی تھی؟ ستاروں کے تعلق سے، اور اس کے بعد چاند کے تعلق سے، اور سورج کے بارے میں۔ کہا یہ میرا رب ہے، حالانکہ وہاں مناظرانہ رنگ تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو یہ رب ہے تو مان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رب کی خصوصیات ان کے اندر ہے کہ نہیں۔ لیکن فلما افلا، جیسے ہی یہ ڈوب گئے، حضرت ابراہیم نے صاف کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ، اپنا رخ صرف اسی ذات کی طرف کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، صرف اسی کی طرف یکسو ہونے والا، کہیں اور مڑ کر دیکھنے والا نہیں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ، اپنی قوم سے کہا ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں، یہ تمثال اس کی جمع ہے تماثیل، مورتیاں کہتے ہیں، یعنی کسی کا ہو بہو ہم شکل مجسمہ بنانا۔ ایک چیز اصل میں موجود ہے اور اس کے بعد اسی کی ہم شکل چیز بنانا، یہ ہوتا ہے مورتیاں۔ بہت ساری مورتیاں ایسے ہیں جس کی کوئی شکل موجود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان یا ایک جانور موجود ہے، آپ اس کی مورت بنائیں تو عربی زبان میں کہیں گے یہ تمثال ہے۔ صنم اس کو کہتے ہیں جس کے تعلق سے شباہت کا اندیشہ نہ ہو، لیکن تماثیل کہتے ہیں جس کی اصل موجود ہو اور اس کی نقالی کی گئی ہو، اور صنم عام بتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو مورتیاں تم نے بنائی ہے کسی کو دیکھ کر، اصل میں یہ جو مورتیاں تھیں یہ قوم ستارہ پرست تھی، اور ستاروں کو اپنے تخیل میں لا کر اسی اعتبار سے ان کی مورتیاں بنائی گئی تھی، یعنی ستاروں کی عکاسی کی گئی تھی۔ تو اسی کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کیا ہے جس کے پاس تم جمے بیٹھے رہتے ہو؟
اور جب دیکھو یہیں دکھائی دیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ جمع رہنا، ان کے پاس موجود رہنا، مجاوری کرنا، یہ عبادت ہے، اور ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے، باپ دادا کے طور طریقے، جسے تقلید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے تمام امت کی گمراہی کی اصل کہا جاتا ہے، تقلید کو۔ یہ ساری امتوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور امت محمدیہ بھی اسی کا شکار بھی یہی وجہ ہے کہ اکثریت گمراہی کے راستے کے پر اسی بنیاد کے پر ہے کہ وہ تقلید کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تابع داری نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ فی تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں صرف ان کو نہیں کہا بلکہ کہا کہ تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا آپ اس کا کوئی پروف لے کر آئے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، وہی تمہارا حقیقی معبود ہے اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ مقدمہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو آخر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا قدم اٹھایا، یعنی بتوں کو توڑنے کا۔ اس کے تعلق سے پہلے خبردار بھی کیا اور اس کے بعد انہیں توڑا، سمجھانے کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اس سورے کے اندر ہے، بتوں کو توڑنے کا، آگے کے درسوں میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے تعلق سے جہاں میزان ترازو قائم کیا جائے گا، جہاں ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ پیش ہوں گے، ایسے میں اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھ، ہماری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دے، اپنی توحید اور اپنی رحمت کی بنیاد کے پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔